اگر یہ بات آج ہمیں سمجھ آ جائے تو ہمارے سوشل میڈیا پہ جو طوفان بدتمیزی بپا ہے، جو فضولیات و لغویات ہیں، جو کچھ نہیں جانتے وہ امام بن کے، علماء بن کے، بہت بڑے رائٹر اور صحافی بن کے جو من میں آتا ہے بول رہے ہیں، شاید ان کے اندر احساس پیدا ہو جائے کہ جو لکھا گیا یا بولا گیا اس کا حساب ہونا ہے اور حساب لیا جانا ہے اور کہا جانا ہے کہ پڑھیے۔ جب احتساب کے کٹہرے میں کھڑے کیے گئے تو پھر میں نے بڑے بڑے لوگوں کو پگھلتے دیکھا ہے، اور پھر بڑی آسانی سے صرف ایک جملہ بولتے ہیں، جناب اس کا سافٹ ویئر جو ہے اپڈیٹ کر دیا گیا ہے۔ یہ تو دنیا نے کرا ہے، جب اللہ رب العزت کے ہاں سافٹ ویئر اپڈیٹ ہونے ہیں یا بدلے جانے ہیں وہ بڑے تکلیف دہ مراحل ہیں۔ اس لیے یہیں پہ توبہ کر لیں اور عدل اور انصاف کے ساتھ چلیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے انما المؤمنون اخوہ، کلمہ پڑھنے والے دشمن نہیں ہوتے، ایمان لانے والے یہ ایک دوسرے کے دشمن نہیں ہیں۔ اختلاف ہو جانا بڑی بات نہیں، مگر مخالفت میں زندگی بھر کڑتے رہنا، مرتے رہنا، جلتے رہنا، جلاتے رہنا، ذلت اور رسوائی لینا، اور دو لڑتے ہوئے آپس کے اندر میں نے 12 سنگے دیکھے لڑ رہے ہیں، سینگ پھنسائے ہوئے ہیں، اور دشمن وار کر کے ان کو پھر اپنا لقمہ بنا لیتا ہے۔ دشمن تو لڑائے گا، وہ تو آپ کو بہکائے گا، وہ تو چاہے گا کہ آپ آپس میں گتھم گتھاؤں، لیکن ہمیں عقل کب آئے گی؟ ہم نے تاریخ بھی پڑھی ہے، بغداد جب بڑے علمی مسائل پہ جا رہا تھا اور عروج پہ تھا، اختلافات باہمی اس قدر دقیق تھے کہ بندہ دنگ رہ جاتا ہے۔ اگر نحویوں کے دیکھ لیں، کوفہ اور بصرہ کی جنگ ہے، صرفیوں کو دیکھ لیں، وہاں علمی جنگ لڑی جا رہی ہے، ایک لفظ کیا، ایک حرف کے اوپر بھی اس کے معانی کیا ہے، مقاصد کیا ہے، مفاہیم کیا ہے، مطالب کیا ہے، اس کی بھی سنتے تھے ہم کہ بال کی کھال اتاری جاتی ہے۔ وہ جینون بال کی کھال اتار کے دکھا رہے تھے، مگر دوسری طرف دشمن بھی گھات میں تھا۔ اور پھر دنیا نے وہ دن دیکھے کہ جب مسلمانوں کی کھوپڑیوں سے مینار بنے، در و دیوار بنے، تو مقصد کے اوپر آئیے، یہ باتیں ہم نے غیروں سے کرنی تھی۔ اور میں کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں، اللہ جزا دے ان ہستیوں کو جنہوں نے اسلام کا مقدمہ عالمی عدالتوں میں لڑا ہے، ذاکر نائک اور ان سے ماقبل آدم احمد دیدات، اور وہ ہستیاں کہ جنہوں نے اسلام کی حقانیت، پیغمبروں کی حقانیت، وحی کی حقانیت پہ بات کی ہے، مسلکوں کے اوپر چھوٹے موٹے ایک دوسرے کو شیعہ سنی وہابی کے چکر میں نہیں ڈالا۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھ دے دے کہ ہم نے اس کے پیچھے اپنے آپ کو تو بری النفس قرار دیا ہے، بری الذمہ قرار دیا ہے، ہم بہت نیک پاک صاف۔ اور مجھے حیرانی ہوتی ہے ایک بات پہ، آپ ایک کمپنی کا سوٹ پہن کے، ایک برانڈ کا، بڑے خوبصورت لگ رہے ہوں، مگر برانڈ کو گالیاں دے رہے ہوں کہ برانڈ اچھا نہیں، لوگ اچھے نہیں، تو میرے بھائی پھر اس کا یہ پہن کے آپ کیسے اچھے ہو گئے؟ ایک آدمی بہت بڑا عالم ہے، فاضل ہے، ایک شخص بڑا مدلل گفتگو کر رہا ہے اور دنیا میں شہرت کما رہا ہے، عروج پہ ہے، کانفرنسز ہیں، لوگ ہیں، فالوورز ہیں، اور اس بات پہ راضی ہے کہ میرا ایک بیان پورا ورڈ سنتی ہے۔ بھئی آپ نے بیان کہاں سے کیا ہے؟ حدیث سے۔ حدیث کیا ہے؟ یہ جی کتاب ہے سامنے، یہ جناب لکھی کیسے گئی؟ محدثین نے لکھی، لکھنے والے سب غلط، سند کے سارے راوی غلط، اور بالخصوص ان میں سے جو شخص محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کر رہا ہے، میرے محبوب کا صحابی، اس کی صحبت پہ بھی اعتراض ہے، صحابی ہونا بھی اچھا نہیں ہے، وہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن اس کی حدیث ٹھیک ہے، وہ لی جا رہی ہے اور بیان کی جا رہی ہے، اپنا نام بنایا جا رہا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو رگڑا جا رہا ہے۔ یاد رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بڑے بت توڑے تھے، 21 سال لات منات عزا ہبل ود سوا یغوث یعوق نصر نیلا کو ہاتھ نہیں ڈالا۔ بیت اللہ کے 360 بت بیت اللہ میں رہے ہیں، اور آپ نے 21 سال تھوڑی مدت نہیں ہے، آپ نے 13 سال ان کے ہوتے ہوئے وہیں ان کے سامنے لائیو سجدے اللہ کو کیے ہیں، اور 8 سال مدینے میں آ کر کے وہ پھر پڑے رہے ہیں۔ آپ کو پتا ہونا چاہیے، آپ کی نماز اگر بیت المقدس کی طرف ہے تو 16 ماہ کے بعد آپ نے رخ مدینے میں آ کر کے بیت اللہ کی طرف، تو پتہ نہیں تھا کہ وہاں بت ہیں، لیکن یاد رہے کہ اللہ کے گھر پہ جعلی چیزوں کا قبضہ تھا، گھر اللہ کا ہے،
بیت اللہ کا ہے، ان بتوں کو مزید 8 سال ہاتھ نہیں ڈالا گیا۔ حالانکہ اگر کہیں جانا ہو رہنا ہو تو ہم سب سے پہلے اس گھر کی صفائی کرتے ہیں، پھر وہاں اپنا سامان رکھتے ہیں، پھر وہاں جاتے ہیں۔ رب کا گھر ہے، پیغمبر کی پاور ہے، ایک مکے میں 4000 دنیاوی پہلوانوں کی قوت ہے، ایک ایک پنچ لگتا بت نیچے آتے، اللہ رب العزت فرشتوں کی جماعت بھیج کے بیت اللہ صاف کروا دیتا، لیکن کہا پہلے لوگوں کے دلوں میں جو بت ہیں وہ نکالو۔ ان میں ایک بت تھا برادری ازم کا، ایک بت تھا عجب پسندی کا، میں اور میرا فرقہ اچھا ہے باقی سب غلط ہے، میں جنتی ہوں باقی سب جہنمی ہیں، میں حق پہ ہوں باقی سب باطل ہے۔ اور اس مخالفت برائے مخالفت نے اور تنقید برائے تنقید نے ہمارا چھوڑا ہی کچھ نہیں۔ کلمہ پڑھنے والے، لا الہ الا اللہ کہنے والے، محمد الرسول اللہ کہنے والے، بلکہ یہ منظر آپ نے دیکھے ہیں، اور میں نے آپ کو کئی دفعہ، ہم تو سڑکوں پہ رہتے ہیں، یہ منظر دیکھتے ہیں، یقین کیجئے مارنے والا بھی ختم نبوت کا عقیدہ رکھ رہا ہے، اور جو مر رہا ہے وہ بھی ختم نبوت کا قائل ہے۔ آگ لگانے والا بھی ختم نبوت کے لیے لڑ رہا ہے، آگ لگا رہا ہے، اور جس کا گھر جل رہا ہے، جس کی دکان جل رہی ہے، جس کی مارکیٹ جل رہی ہے، وہ بھی ختم نبوت کا قائل ہے۔ تو کیا ہمیں یہ مخالفت سکھائی گئی تھی؟ نہیں، کہا تم بھائی ہو لہذا فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، بھائی بھائی بن کے اختلافات ہو جائیں تو ان کا باپ نہیں بدل جاتا، ان کی ماں نہیں بدل جاتی، آپ سب کچھ بدل سکتے ہیں مگر نسب کا رشتہ نہیں بدل سکتے۔ آپ جو مرضی کر لیں، مومن ہے، اللہ کے ہاں پسندیدہ ہے، آپ اسے بے شک دائرہ اسلام سے نکالتے رہیں، اگر اللہ نے اس کو جنت دے دی تو آپ کیا کر لیں گے؟ یہ آپ کے ہاتھ میں نہیں دی گئی بات۔ اس لیے سلو والا پہلو رکھیں، اخوت والا پہلو رکھیں۔